السلام علیکم ناظرین کرام. دیکھیے کچھ معاملات سیاسی ہیں, کچھ قانونی ہیں, کچھ ملے جلے ہیں, اکٹھے ہیں, اکٹھے ہی ہیں. سچی بات تو یہی ہے. آج کل جو بھی سیاست ہے وہ عدالتوں میں بھی ہو رہی ہے, باہر بھی ہو رہی ہے. جب جلسے بھی شروع ہو گئے ہیں, بحثیں بھی شروع ہو گئی ہیں. بلاول بھٹو نے کوئٹے میں جلسہ کیا ہے اور وہ بڑی ایک تواتر کے ساتھ ایک گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ گفتگو یہ کر رہے ہیں خاص طور پر مسلم لیگ کے بارے میں. وہ 4 بار ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. اب مجھے آزما لو, میں نوجوان ترین وزیر خارجہ رہا ہوں, اور اب میں زرداری صاحب نے کہا کہ نوجوان ترین وزیر اعظم بنے گا یہ ملک کے. انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک کمپین بلڈ کی ہوئی, مزیدار کمپین ہے. اچھی تو زیادہ نہیں میں کہنا چاہتا, مزیدار کمپین ہے جو انہوں نے بلڈ کی ہوئی ہے. شاندار, اس کو انجوائے بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کل ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کو الیکشن کمیشن نے کہا بھی تم لوگوں نے الیکشن تو کرائے نہیں. سب پارٹیاں کسی نہ کسی تھوڑے بہت ہیلے بہانے سے الیکشن کرا لیتی ہیں. جمہوریت تو خاص ہے نہیں پارٹیوں میں, لیکن کچھ کرا لیتی ہیں. اور تم نے اتنی دیر سے اس کو شو ہی نہیں کیا, کچھ دکھایا نہیں ہے, اور کہتے ہو عمران خان چیئرمین ہے, وہ اگر نااہل ہو گئے, جیسے کہ نااہل ہو گئے تو کیا بنے گا. تو اب پارٹی نے سوچ سمجھ کے غور کر 20 دن کے اندر الیکشن کراؤ. سوچ سمجھ کے یہ کیا کہ یار بلے کا نشان تو رکھنا ہے, اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے الیکشن کرائیں. اور الیکشن کے لیے کسی کو چیئرمین بنا دیتے ہیں, اور اس پہ بحث شروع ہو گئی. کسی نے آ کے کہا کہ وہ انہوں نے برسٹر گوہر صاحب کو نامزد کر دیا. دوسرے نے آ کے کہا دیا کہ نہیں, انہوں نے کہا چیئرمین تو میں ہی ہوں, اور کیسے نامزد کیا ہے. ادھر وہ جسے کہتے ہیں نند باوج کی روایتی لڑائی وہ آنی شروع ہو گئی, جھگڑا شروع ہو گیا ان کی بیوی اور بہنوں کے درمیان. اور آج وہ اکبر ایس احمد جو بڑی دیر سے جو فورن فنڈنگ کیس میں اصل جنہوں نے پیش کیا, جو کہتے ہیں میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں, وہ پہنچے ہوئے ہیں, ٹہل رہے ہیں, ان کا استقبال ہو رہا ہے وہاں. وہ شاید کاغذ دینا چاہتے ہیں, چیئرمین کے الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. وہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوا ہے. اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران نے خیر کوئی خط لکھا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کو, اور جس میں کہا ہے کہ ہمیں ایون پلینگ فیلڈ دیا جائے. شاید وہ کل جو کچھ بھی ہوا ہے اس صورتحال کے بارے میں لکھا ہے. ان کے مقدمے کے بارے میں چل رہا ہے کہ جیل کے اندر ہو, جیل کے باہر ہو, اوپن ٹرائل ہو یا کیا ہو. اب نیب نے بھی ان کے خلاف شروع کر دی ہے کہ وہ جو کیس تھا ان کے خلاف قادر ٹرسٹ کا کیس وہ شروع کر دیا ہے. توشہ خانے کا کیس بھی الگ سے آنا ہے ان کے حوالے سے. تو بہت سی باتیں ہیں کہ جو بہت سارے مقدمات ان کے حوالے سے کورٹ میں ہیں, اور ایک ریلیف نواز شریف صاحب کو ملا ہے, وہ خاموش ہیں. ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں 4تھی بار وزیر اعظم بنائیں گے. آج ایک سٹوری یہ آ گئی ہے کہ جناب وہ شاید 4تھی بار وزیر اعظم پارٹی تو چاہتی ہے, وہ اب اس جھنجھٹ پر نہیں پڑنا چاہتے. وہ شاید اپنے آپ کو سرخ رو کرنے کے لیے, جو ان پر لگ چکے الزامات ان کو ختم کرنے کے لیے, اگر ان کی پارٹی جیت جائے, جو ان کا خیال ہے عام طور پہ لوگوں کا وہ جیت جائے گی, تو وہ 4تھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن اس بننے کے بعد وہ 1.5 سال کے بعد اپنا کوئی جانشین چھوڑ کے رخصت لے لیں گے. ٹھیک ہے بھئی تم بن جاؤ. بہت ہیں ان کے پاس, شہباز شریف صاحب ہیں, مریم ہیں, اور پارٹی میں بے شمار لوگ ہیں جن کو وہ اس کام کے لیے نامزد کر سکتے ہیں. یہ ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے. ادھر بلاول کا میں نے بتایا وہ بہت پریکٹیکل زور شور سے ایک طرح کی مہم جاری ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے لیے ویسے تو وہ پنجاب پہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے, مسلم لیگ نون پہ ہٹ کر رہی ہے. اسے مسلم لیگ نہیں مہنگائی لیگ کہہ رہی ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ خود سندھ میں ان کے لیے کئی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. آج ایم کیو ایم کے قائد نے کہا ہے, خالد مقبول صدیقی نے, کہ بھائی یہ سندھ سیکٹریٹ ہے یا سندھی سیکٹریٹ ہے. یہ صوبہ سندھ ہے, یہ سندھی صوبہ بنا دیا. وہ ہمارے بھائی ہیں سندھی, لیکن تم نے بنا کیا دیا اس کو. تم بڑے تعصب سے کام لے رہے ہو, اور یہ نہیں چلے گا مزید. اور فلاں 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 اپائنٹمنٹ وہی چلتی جا رہی جو پہلے ہوئی تھی. تو ایک پورا ایک کھیل بڑا مزیدار, جو قانونی بھی میں نے جیسے ذکر کیا کچھ چیزوں کا, کچھ سیاسی بھی ہیں, وہ ہمارا رچا ہوا ہے. لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, سوچ بھی رہے ہیں کہ سب کچھ کیا ہے. آج اس سلسلے میں ہمارے پاس اچھا پینل موجود ہے جی, اور ورسٹائل قسم کا. نذیر لغاری صاحب بڑے ہمارے سینئر صحافی, وہ ہمارے ساتھ ہیں. مجاہد بریلوی صاحب پرانے اینکر صحافی, وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ. اور 2 قانون دان ہمارے بہت, جو اس سلسلے میں ہماری بہت رہنمائی کر سکتے ہیں. اور اصل میں انہی سے بات کرنا چاہوں گا. میں پہلے راجہ عامر عباس صاحب, جو کہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے بہت سینئر وکیل ہیں.
اس طرح سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر وکیل حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب اور جو کہ مشیر ہیں وفاقی محتسب کے، وہ بھی ہمارے یہاں موجود ہیں. تو ورسٹائل قسم کے ہمارے ہاں 2 وکیل بھی موجود ہیں، 2 جرنلسٹ ہمارے ساتھ بڑے ہمارے سینئر تجزیہ نگار وہ موجود ہے. پہلے میرا خیال میں راجہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مقدمہ ہے نواز شریف کے بارے میں نیب نے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو کوئی پرسو ہی نہیں کرنا. کیا پہلے تو وہ لڑتے رہے ہیں، اب کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نیب کو پکڑو، وہ نیب اور تھی، یہ نیب اور ہے. نیب کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی رہتی ہے، کیا کرتی رہتی ہے؟ میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باقی معاملات پر بھی آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، لیکن خاص طور پر اس مسئلے پہ آپ نیب کے حوالے سے مجھے نظر آ گئے تو میں نے کہا پہلے آپ سے یہی پوچھ لیا جائے. دیکھیں جی، بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ جی میاں صاحب آئیں گے، اور جو بلکہ ان کی جو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی تھی جب ایون فیلڈ میں، تو اس میں یہ مفروض تھے، یہ پیش نہیں ہوئے، ان کے پرپیچول وارنٹس آ گئے. اور جب عدالت میں کوئی شخص جو سزا یافتہ ہو اس کی اپیل ہو، اور اگر وہ ضمانت بھی ہو جائے اور وہ پیش نہ ہو، تو پھر اس کو وہ جو اپیل ہوتی ہے اس کا وہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کو وہ مفروض ڈکلیئر کرتے ہیں اور اپیل کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. غالباً یہ پہلی اپیل کا فیصلہ آیا تھا جس میں ڈسمس تو کر دی گئی تھی، لیکن ان کے لیے ایک کوشچن، ایک ونڈو کھول دی گئی تھی کہ جب میاں صاحب چاہیں، ان کا موڈ ہو تو وہ آ جائیں. تو پھر اگر وہ درخواست دیں گے تو اس درخواست میں اگر کوئی ایسے ریزننگ دیں گے کہ کن ایسی وجوہات جو ان کی کنٹرول سے باہر تھی وہ اس وجوہات سے نہیں آ سکے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ اپیل دوبارہ بحال کر دے گا. وچ از آئی تھنک دا اونلی کیس ان دا ہسٹری آف پاکستانی، جو ہماری جوڈیشری کی ہسٹری ہے اس میں ایسا نہیں کہ جی آپ کو یہ موقع دیا جاتا ہے. اینی ہاؤ وہ واپس آ جاتے ہیں، اور وہ واپس کب آتے ہیں؟ 4 سال کے بعد، جب وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز اب کرانے ہیں، اب راہ ہموار ہو گئی ہے. اور انہی فلیٹس میں جن کو فورفیٹ حکومت پاکستان نے کیا ہوا تھا، وہی جو حکومت جس کے وہ مفروض تھے، وہ پوری کی پوری کیبنٹ بھی آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی وہاں جا کے میٹنگز کرتی تھی. ہمارے ایک وہاں پہ ہائی کمشنر ہیں، وہ ان کو سی ایف بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس سے کلیئر تھا کہ جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ تو جو کولیبریٹر کے طور پر مریم اور صفدر کا تھا، وہ تو پہلے بری ہو چکے تھے اس کیس میں. لیکن میں خاص طور پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نیب نے اپنا موقف کیوں چینج کیا؟ یہ نیب کیا چیز ہے؟ آپ اس میں رہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. جی، نیب ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ جو کہ کوئی کرپشن کو روکنے کے لیے غالباً کم از کم جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کے لیے نہیں بنا ہوا. یہ ایک گریڈ 17، 18 یا 19 کا کوئی افسر ہوگا، وہ پکڑا جائے گا تو نیب کی پوری ٹیمیں آپ کو نظر آئیں گی، ایکٹیو ہوگی. اس کی آنے والی شخص کی 2 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ہمیں نیب نے گرفتار کیا تھا اور ہمارے پہ کرپشن کا کیس بنایا تھا. بٹ لیٹ می کلیئر اٹ کہ نیب کی ہسٹری میں غالباً آج تک کوئی ایک بھی کنوکشن ایسی نہیں ہے کہ جو کہ کسی بھی پرسنالٹی کو، پولیٹیکل پرسنالٹی کو جس کے تحت کنوکٹ کیا گیا ہو اور وہ سزا برقرار رہی ہو. تو یہ ان کی فیدر میں، ان کی کیپ میں دیر کین بی ٹرمڈ ایز اندر فیدر ان دیئر کیپ. اور نیب نے یہی کرنا تھا، اور کورٹ مجبور ہو کے پوچھ رہی تھی کہ جی کیا یہ وہی نیب ہے کہ جس نے یہ کیسز بنائے تھے؟ اور نیب نے کیسز جب بنے، چودھری قمر زمان اس وقت چیئرمین تھے، انہوں نے تب سے لے کے اب تک اس میں اتنے لیکوناز، اتنی خامیاں، اتنے جھول چھوڑ دیے کہ غالباً قانونی پہ اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تکنیکی پوائنٹ آف ویو سے، تو اس میں الٹیمیٹلی انہوں نے تکنیکی بنیاد پہ تو بری ہوتا ہوا ہمیں بالکل نظر آ رہا تھا. لیکن وہ جو ایک سوال تھا کہ یہ ہیں وہ رسیدیں، یہ ہیں وہ ذرائع، وہ کوشچن مارک آج وہ تو سیاسی ہے. وہ تو سیاسی بات، وہ تو کہتے ہیں جی پاناما پہ کیس بنایا، اقامہ پہ سزا دے دی، اور جس جج نے سزا دی اس کے بارے میں بھی کہانیاں آ گئیں کہ اس کو بھی ڈسمس کرنا پڑا آپ کو. وہ تو الگ سیاسی کہانی ہے. میں تو نیب کے کردار کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نیب کا کردار ہے کیا؟ آپ اس میں سرو کیا آپ نے. سیاسی پولیٹیکل آرم ٹوسٹ میں تو انسائیڈ سٹوری آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. اٹ از ناٹ
جی تو میں نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا کہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ یہ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کے ججز اپنے فیصلوں میں لکھ چکے ہیں کہ نیب جو سی ہے وہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے فیوچر میں بھی ہوگی، اور یہ جو ابھی بھی کیسز ہیں اسی نوعیت کے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے دوسرے سوالات بھی پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے بارے میں بھی، جو ان کے مقدمات ہیں اور جو اس میں جھگڑا کنفیوژن الیکشن کے حوالے سے پڑ رہا ہے، پھر کچھ اور سیاسی باتیں، لیکن میں حافظ احسان صاحب سے، کھوکھر صاحب سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا حافظ صاحب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہ جو کیس ہوا ہے، کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ نیب کیا کر رہی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہا کہ عدالتوں کے بارے میں سپریم کورٹ نے کل ریمارکس دی ہیں کہ جن ججوں نے مارشل لاؤ کی حمایت کی تھی ان کی تصویریں یہاں لگانی چاہیے، اور نیب کے بارے میں تو عام آدمی کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ کرتی رہی، یہ کرتی رہی، یہ کرتی، یہ کیا چکر ہے سارا؟ یہ قانون کا نظام ہمارا کیا چل رہا ہے جی؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے، اور بالکل آپ نے ایک جو دکھتی رگ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اور دکھتی رگ یہ ہے کہ کیا کسی ادارے کی یا کسی انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اصل آپ کی جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ نے کام کیا کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب ان چند اداروں میں سے ایک ٹول ہے کہ جو پاکستان کے اندر 1947 سے لے کے آج تک ہمارا سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہے۔ آپ اس ملک کے پولیس کے سسٹم کو دیکھیں، آپ کچہریوں کے اندر چلے جائیں، آپ کورٹس کے اندر چلے جائیں تو آپ کو ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی نظر آئیں گی۔ آپ اس ملک کا بیوروکریسی کا نظام دیکھ لیں، آپ کو سارا کمپرومائز ہوتا نہیں دکھائی دے گا۔ آپ اس ملک کا جوڈیشل سسٹم آپ چلے جائیں تو یہاں کے اوپر جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ اس ملک کے اندر اگر اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے اندر چلے جائیں تو پاکستان کے اندر کرپشن اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کسی دور جگہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جس کے اندر ہم کرپشن کو برا کہیں اور ٹرانسپیرنسی کو ہم یہ کہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ بڑا زبردست جا رہا ہے۔ اب اگر اسی کانٹیکسٹ کے اندر آپ اس ادارے میں بات کریں، اور یہ ادارہ آپ دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 1947 سے لے کے 1997 تک جو ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا لا اس ملک کے اندر موجود نہیں تھا جو ان پالیٹیشین کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا، صرف اینٹی کرپشن کا لا تھا جو آپ کے لوگ گیل کے اسٹون کے لیے پروونسز میں رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی ہم نے انگریزوں کے دور کا ایک اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس کو 1947 سے ہم چلاتے رہے۔ مطلب یہ کہ پاکستان کی جو لیڈ کلاس ہے، یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، اس کا ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن ان کا کبھی بھی ایجنڈا نہیں رہا کہ اس ملک کے اندر ہم نے کام کرنا ہے۔ اب جب 97 سے اگر آپ دیکھیں تو سیف الرحمان صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک احتساب ایکٹ لے کے آئے، اور آپ دیکھیں کہ کس حد تک اس کے اندر پروسیکیوشن بھی ہوئی، پروسیکیوشن بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب جنرل مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کہا میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم دیکھتا ہوں، اور آپ تو کہتے ہیں نا کہ اب 2023 کے اندر کیا ہوا، نیب کا 99 سے لے کے اگر آپ ہر سال دیکھیں تو نیب کا جو ایجنڈا ہے یا نیب کے جو ملزم ہے یا نیب کا جو پروسیکیوشن ہے وہ دل پہ چلتا رہا ہے۔ اگر ادارے کا سربراہ یا کچھ جو اس کے پیچھے چاہتی ہے کہ اس بندے کو پکڑا جائے وہ پکڑا جاتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اب اگر اسپیسیفک اس چیز کے اندر آ جائیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھیں کہ نیب اس شور سے زد و مت کے اندر جو ہے وہ سامنے آیا، اور انہوں نے والیوم 10 بھی لے کے آئے، اس کے بعد انہوں نے کیا کہ انویسٹیگیشن کی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے واپس بھجوایا اور 3 ریفرنس آپ نے فائل کر دیے۔ اب جب 3 ریفرنس آپ نے فائل کیے، ایک میں بری ہو گئے، 2 کے اندر جو ہے وہ آپ نے سزا رہی اس کے اندر، جب وہ معاملہ اگلی اسٹیج کے اندر گیا اور گورنمنٹ ہوگی چینج، جب 2022 کے اندر گورنمنٹ ہوئی چینج تو اس وقت آپ کے سامنے جب ساری سچویشن چینج آئی تو ایون فیلڈ کا کیس کرنے لگ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 22 اکتوبر کو لگا، تو اس کی جو آبزرویشن تھی یا جو فائنڈنگس اس چیز کے اندر، یہ جو پچھلے دنوں ججمنٹ آئی ہے 2 دن پہلے جو آئی ہے، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس پارٹ 1 کے اندر 4 چیزیں ہائی کورٹ نے اس وقت بھی آبزرو کر دی تھی کہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ ہے، نمبر 2 نیب جو ہے وہ اپنے کیس کو ثابت نہیں کر سکا، نمبر 3 جو ہے جو کنیکٹنگ آف کرائم جو ہے جس کے اندر آپ کی سیلز پروسیڈ اور آگے آپ نے جانا تھا ان اپارٹمنٹس کے اوپر جس کے اندر نیلسن اور نیلسن تھی، وہ آپ نے اس کے اندر نہیں کیا، اور مور امپورٹنٹلی اس نے سارے اس کے اندر کہا کہ
جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے اس نے کاپی کی ہے آرگومنٹس کو، اس نے انڈیپینڈنٹ مائنڈ نہیں اپلائی کیا اور ایک ایسی ججمنٹ دے دی ہے جو کانٹریری ٹو لا ہے۔ اب یہ 2022 کے اندر تھا، 2023 کے اندر اسی اور آگے چیز چلی گئی، اور وہ یہ چلی جائے کہ میاں صاحب جہاں پہنچتے تھے اس سے پہلے میں پہنچ جاتا تھا اور نیب آ کے یہ کہتا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی، اور آج میں جو ڈیٹیل آرڈر آیا ہے تو جج صاحب نے اس کے اندر 3 چیزیں پھر کہی ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی نیب پھر فیل ہو گئے اس چیز کو کامیاب کرنے کے اندر، اور دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ کہی ہے کہ جو ہم نے پہلے آبزرویشن دی تھی ایون فیلڈ کے اندر وہ تو نیب نے چیلنج نہیں کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی ججمنٹ جو ہے آپ اس کو چیلنج نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے مانتی ہیں اور اس سے جو کورٹ یوز ہے اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز انہوں نے اس کے اندر کہی کہ جو چیزیں آئی ہیں یا لکھی گئی ہیں ساری نیب نے کسی ایک چیز کو پراپر طریقے سے ثابت نہیں کیا کہ میاں صاحب اس کیس کے اندر انوالو ہے۔ اب وہ ایک چیز ہے جس کے اندر میں اور آپ بات کر رہے ہیں، وہ ہم سسٹم پہ بات نہیں کر رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے آپٹکس ہر 3-4 سال سے بعد کیوں بدلتے ہیں۔ ٹھیک بات۔ 16 کے اندر عورتیں، 17 میں عورتیں، 18 میں عورتیں، پوری قوم نے ایک دیکھا، اور اس کے بعد 22-23 کے اندر آپٹکس بدل دیتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہے، پاکستان کی انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی ہو، اور پاکستان کا عام آدمی اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کیا سسٹم کے اندر اتنے ہی جھول ہیں کہ جو مرضی آئے اس کے مطابق اس کو چلاتے اور جب مرضی آئے اس سسٹم سے وہ غلطی سے نکل جائے۔ ٹھیک بات آپ کی۔ جی مجاہد ولی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ آواز سن رہے ہیں، کچھ لائن میں ڈسٹربنس تھی، کہ یہ جو میں خاص طور پہ میں کراچی پر اس کا بھی جواب دے دیجئے، جو نیب نے کیس ختم ہوا ہے نواز شریف کا اور کل پی ٹی آئی کا الیکشن ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے ہم، لیکن پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے مہنگائی رہی کہ ساری باتیں کر رہی ہے، اور کراچی میں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے بڑی زور و شور سے، آج ان کا بیان آیا ہے کہ یہ سندھ سیکریٹریٹ پہ چلے جائیں، وہ سندھ سیکریٹریٹ سے سندھی سیکریٹریٹ لگتا ہے، اور اگر آپ حکومت کو صوبے کو دیکھیں تو یہ سندھ صوبہ کی بجائے سندھی صوبہ لگتا ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ کیا بنا دی ہے انہوں نے گورنمنٹ؟ یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا؟ میں آپ سے معذرت کے ساتھ جو طویل گفتگو نیب کے حوالے سے سن رہا تھا، نیب کے پروسیکیوٹرز کو بھی آپ بلاتے ہیں، وہ موجود تھے، وہ موجود تھے تو انہوں نے بات کی ہے، اس وقت آپ سنی نہیں ہوگی، تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ جو تمام سسٹم کا ایک ایسا نیب تصابن امان بنا کے گیا تھا، اور جس میں کہا گیا تھا کہ آج تک کسی پولیٹیکل شخص کو اگر کنوکٹ ہوا بھی تو ہے تو وہ بعد میں بے لگی حکومت کر دیتی ہے، ایک سیاسی ادارہ ہے، جیسے آئی بی ہوتا ہے، انٹیلیجنس بیورو ہو سکتا ہے، جیسے ایف آئی بی صاحب، وہ تو ہم سن 50 سے دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا مقدمہ چلتے رہے، سیاستدانوں کے خلاف، تاجروں کے خلاف۔ ابھی دیکھیں نا ایک پرانے کیس میں ایک بندے نہیں پتا کیوں چھوڑ دیا اس بیچارے کو، حیدرآباد جیل میں پکڑا، کیا نام ہے اکبر، وہ جو لاہور کے ہمارے جو ایل این جی کیس میں 3 دن تک اندر رکھا، بعد میں چھوڑ دیا۔ وہ ان کو شرم غیرت نہیں ہے جن لوگوں نے پکڑا، یا پولیس تھی ہے، عدالت ہے، ان لوگوں کو تو ان کی چھترول ہونی چاہیے کہ تم کس الزام میں کرتے ہو، بعد میں ثابت نہیں کرتے، لوگوں کو 3 دن تک جیلوں میں رکھتے ہو۔ اب آپ اور کیجیے، آپ ان باتوں پہ کر رہے ہیں میر صاحب، میری تو یہ بات مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کے چودھری 30-40 مقدموں میں بری ہوتے ہیں اور پھر پکڑ لیے جاتے، کچھ اور نہیں ملتا تو ایم پی او لگا دیتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے معنی 7 ماہ میں جب آپ کا پروسیکیوٹر چاہے نیب کا ہوگا، کیا ہوگا، ایف آئی ہو یا آپ کے نقوی صاحب کی گورنمنٹ ہو، کوئی ثابت ہی کیس نہیں کرتا، چلاتے ہی نہیں ہے۔ چلو میاں صاحب کو سزا تو دی تھی نا کم کم، اس وقت کے چیف جسٹس نے غلط دی ہے، غلط اس کو حق ہی نہیں پہنچتا تھا کہ وہ پارٹی کی سربراہی سے نکال دیتا۔ بھائی آپ پرائم منسٹر سے نکالے، پارٹی کی سربراہی سے آپ کیسے نکالیں گے؟ اب کل ہم ججوں کو بھی دیکھیے نا، ایک دوسرے کو کیسے نکال رہے ہیں۔ کل جسٹس قاضی صاحب کو نکال دے گا جوڈیشل کونسل، ایکسپٹ کریں گے آپ؟ کیا آئین کہتا ہے یہ نہیں؟ مجھے بتائیے، اگر اکثریت میں ہو چکا ہے اس کے جسٹس شاہ کے حوالے سے، سجاد علی شاہ کے حوالے سے، کیا آپ چیف جسٹس کو نکال دیں گے؟ آپ پارٹی کے سربراہ کو نکال دیں گے نیب کی بنیاد پر؟ یہ وہ، اور یہ ہیں کون ادارے؟ یہ تو یہ میرا خیال ہے لا حاصل گفتگو ہے،
اور اس وقت جس طریقے سے چلیے وہ تو ہوگی، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آج ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کراچی میں آپ کی میں اس پر آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں اس بات مسئلے پہ. تو دیکھیں ایک بار پھر میکنگ میں ایم کیو ایم والوں کو جو سوری ٹو سے یہاں میں یہ ایم کیو ایم ہے ہی نہیں. یہ جس طرح یہ آپ کے عدم استحکام پارٹی بنی ہے نا، اس طرح ایک پارٹی بنائی گئی ہے، اور یہ ادھر پرویز خٹک کی بھی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں. لیکن میں بہت ہی بس احترام گیم پلانٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو جینون پارٹیوں کو توڑ کر جس طریقے سے پارٹیاں بنا رہے ہیں، مطلب ان کے ملتاؤ سے ان کے ساتھ ختم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے سب آپ تو استادوں کے استاد ہیں کہ آپ پارٹیاں فرض واحد کی ہوتی ہیں. عمران کے بغیر پی ٹی آئی ہے، بھٹو کے بغیر پیپلز پارٹی ہے، شریف کے بغیر پارٹی ہے. مجھے بتائیے نا اب آپ کتنے 40 سال سے آپ سیاست دیکھ ہی رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں پارٹی آ گئی، یہ بنائی گئی ہیں پارٹیاں، جب موسم یہ ختم ہو جاتی ہیں. اس وقت ایم کیو ایم نے جیسے آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ ایم کیو ایم جس کو 99% نشستیں ملتی تھیں، ان کی ایک آواز پر شہر بند ہو جاتا تھا. یہ جو بٹھالے بیچارے گئے ہیں یہ لوگ، تو یہ جا کے لاہور میں جا کے معاہدے کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ ان کے بعد کے پچھلے الیکشنوں میں دیکھ لیں آپ، لوکل باڈی 200 500 ووٹ ملے میر صاحب ان کو. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی سے لاکھ اختلاف کریں. پیپلز پارٹی کراچی میں 1970 سے موجود ہے. جب 5 نشستیں تھیں تو 2 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی. اور بات ہے کہ وہ لیاریو مریض سے جیتتے ہیں 7 میں سے 2. لیکن مجاہد بریلوی صاحب 7 میں سے 2 جیتی. 7 میں سے 2 ایم کیو ایم ہے ہی نہیں اس وقت. یہ ایم کیو ایم جس کا آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ، اور یہ میاں صاحب کو بھی یعنی آپ دیکھیے کہ کوئٹہ میں جا کے باپ سے الائنس کر دیا، یہاں کے نون سے کر دیا. یہ کون کروا رہا ہے ان سے؟ گیم پلانر کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا بنایا ہوا سیاسی منظر نامہ نہیں چلے گا. یہ 1970 ہے نہ 2002 ہے. چلیے مجاہد بھائی صاحب ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ کی طرف نیا ووٹر آیا ہے. ہاں میں دوبارہ آپ کی طرف نیا ووٹر آیا ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں جی. اور ہمارے ساتھ بڑی خوش قسمتی ہماری کہ اظہار الحق صاحب بھی موجود ہیں، لیکن میں ان کی بات کو اس پوری گیپ بحث میں کنفیوز کرنے کے بجائے وقفہ لوں گا، اور وقفے کے بعد بات انہی سے شروع کروں گا. ایک وقفے کے بعد میں گفتگو اظہار الحق صاحب سے شروع کروں گا، اور ان کو ملک کی مجموعی صورتحال جو کورٹ کی معاملات ہیں، جو سیاست کے معاملات ہیں، اس پہ ان کی رائے لوں گا. وہ ایک دانشور بھی ہیں، اور میرے خیال میں ملک میں بہت کم لوگ ہیں جن کا میں اس قدر احترام کرتا ہوں، جو بہت سنجیدگی کے ساتھ ملک کے معاملات پر غور کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ وقفے کے بعد میں گفتگو کا آغاز اظہار الحق صاحب سے کروں گا. تعارف میں کرا چکا ہوں. جی اظہار الحق صاحب، میں آپ سے کوئی پہلے یہ نواز شریف کا مقدمہ کا کیسے بریت ہوئی، یا پی ٹی آئی کے کل الیکشن ہو رہے ہیں ان کے کیا حالات ہیں، کراچی میں کیا ہے، بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے، اس صورتحال کے بجائے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس وقت ملک کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں اور کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ شکریہ سجاد میر صاحب. دیکھیں، ملک کی صورتحال کو 2 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک اقتصادی اور دوسرا سیاسی. ٹھیک ہے. اقتصادی نقطہ نظر سے تو اس طرح لگتا ہے کہ کچھ بہتری آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ جس طرح بھی ہے بائی ہک اور بائی کروک اور مان کر یا چھین کر یا بیک کر کے یا جس طرح بھی ہے کچھ لا رہی ہے مڈل ایسٹ سے. ابھی یہ سارے وہاں پڑاؤ کر رہے تھے یو اے ای میں، پھر سعودی عرب سے. تو چونکہ اس وقت جو حکومت ہے، نگران حکومت، وہ سیاسی مخاصمت اس میں نہیں ہے، اور ایک لحاظ سے وہ کہنا چاہیے کہ اگرچہ غیر جانبدار تو میں نہیں مانتا، کیونکہ اس میں نون لیگ کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کے 2-3 بڑے بیوروکریٹس جو ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ سیٹوں پر ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں سے الگ ہو کے حکومت کر رہی ہے تو اس میں تو بہتری ہے پہلے کی نسبت. جو پچھلے 15 سال گزرے یا اس سے پہلے جو عمران خان کے سال گزرے، اس میں تو اقتصادی حالات سے بہت اقتصادی حالات ہمارے کشتی اقتصادی ہماری بہت بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی اور گرداب میں تھی. اب جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ وہ فلوئڈ ہے. یہ ابھی نہیں پتا کہ عمران خان الیکشن لڑیں گے یا نہیں. یہ میں تو جب سے عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے ان سے پہلے جولائی 18 سے پہلے
ان کے لیے کالم بھی لکھے, ٹی وی پر بھی ان کے لیے لڑائی, لیکن جیسے ہی انہوں نے بزدار کو مقرر کیا اور جیسے ہی وہ پاک پتن پولیس والا واقعہ ہوا تو میں ان کے خلاف ہو گیا. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ان کا ووٹ بینک اگر انٹیکٹ نہیں بھی ہے تو a very large portion of their votes is intact. دوسری طرف یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اسی پرانی ڈگر پر چل رہی ہے جو ہماری ڈرائنگ روم کی سیاست ہے, یعنی کہ وہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو لایا جا رہا ہے, اور وہ سارے پرندے جو سردیوں میں سائبیریا سے اڑ کے جنوبی ہند کی جھیلوں میں آتے ہیں یا جنوبی پاکستان کی جھیلوں میں آتے ہیں, ان کے کنارے پر آتے ہیں, تو وہ سارے پرندے اس وقت نون لیگ کی جھیلوں پر اتر رہے ہیں. رہی پیپلز پارٹی تو پہلے کی نسبت پنجاب میں وہ بہتر ہے, پہلے تو بالکل ہی صفر تھی, اب شاید اس کی پوزیشن کچھ بہتر ہے, اور اندرون سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہی جیتے گی. باقی مجھے نہیں پتا یہ میرے بزرگ کون تھے جو فرما رہے تھے کہ ایم کیو ایم نہیں ہے. دیکھیں ایم کیو ایم الطاف حسین کے بغیر ہے یا الطاف حسین, یہ مجاہد بریلوی صاحب تھے, مجاہد بریلوی صاحب تھے. جی مجاہد بریلوی صاحب تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور مجھ سے سینئر بھی ہیں, اور میں پنجابی ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اگر نہ بنتی تو آپ یو فورگیٹ الطاف حسین, تو وہ کیا کرتے. جب ایم کیو ایم یہ اسٹوڈنٹس بنی ہے, جب مہاجر اسٹوڈنٹ یونین بنی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کراچی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے نسلی بنیادوں پر, لسانی بنیادوں پر کتنی جماعتیں تھیں جناب؟ 15 پارٹیاں تھیں, اور ہر ایک کوئی بلوچی تھا, کوئی گروہی تھا, کوئی پٹواری تھا, کوئی سندھی تھا, کوئی بلوچی تھا, اور جب اردو سپیکنگ طالب علم آتا تھا تو وہ اس کا کوئی سر پر نہیں ہوتا تھا, اس کا کوئی باپ دادا نہیں ہوتا تھا, اس کا کوئی مائی باپ نہیں ہوتا تھا. تو ایم کیو ایم اب بھی ہے, کیونکہ پہلے پنجابیوں نے پنجاب کی بیس پر سیاست کی, پہلے پٹھانوں نے پٹھان ہونے کی بیسس پر پی این اے بنائی, بلوچستان میں پارٹیاں بنی, سندھ میں سندھ بیسس پر پارٹیاں بنی. تو اردو سپیکنگ, اگر اردو سپیکنگ ہونے کی بنیاد پر پارٹی نہ بناتے تو ویئر ایلس دے وڈ ہیو گون. یہ میں ایک پنجابی, ٹھیٹ پنجابی, کٹر پنجابی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے وجود کا جواز ہے. اور ٹھیک ہے, کبھی بازی گروں نے یا کبھی جن کے پاس ڈور ہے یا جن کے پاس وہ ہے سارا کچھ اقتدار, ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے بنانے میں مدد کی ہو, لیکن ان کی مدد بائی ڈیفالٹ تھی. اگر یہ مدد نہ کرتے تب بھی حالات ایسے تھے کہ اردو سپیکنگز کو اپنی اردو سپیکنگ ہونے کی بنیاد پر پارٹی بنانا تھی. ٹھیک بات ہے. باقی ملک میں لسانی اور نسلی بنیادوں پر پارٹیاں بن رہی تھی. ٹھیک بات ہے, آپ کی بات بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی. میرا خیال میں راجہ عامر عباس صاحب, میں دوبارہ اب آپ کی طرف آتا ہوں کہ نیب کا مسئلہ تو ٹھیک ہے, جو بھی ہم نے گفتگو کی, اگر کچھ آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں ساری گفتگو تو اپنی جگہ پر. کل پی ٹی آئی کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی ہم نے پیپلز پارٹی پر بھی گفتگو کی ہے, یہ ساری سیاسی سینیریو پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ جو بات ہوئی نا ایم کیو ایم کی, ایم کیو ایم کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ اس کا وجود, یہ کہا تھا بریلوی صاحب نے کہ ان کا وجود جو تھا, جو اصل ایم کیو ایم تھی, وہ اب ایم کیو ایم موجود نہیں ہے. اب انہوں نے اسے کمپیئر کر دیا تھا باپ پارٹی سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک بڑا ان کا ایک جو نقطہ نظر ہے اس کے پیچھے بہت فورس ہے کہ ہم نے جو باپ پارٹی کا یا جو ایم کیو ایم کا رول دیکھا ہے پچھلے چند سالوں میں, وہ اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. چاہے انہوں نے مرجر, کسی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے ایم کیو ایم جو ماضی کی تھی اگر اس سے بات کرنی ہے تو 9-0 کے علاوہ آپ کہیں جائیں گے. یہ کہاں پہ باپ والے پھر بھی تھوڑے سے نکلے کہ جی آپ بلوچستان ہمارے پاس آئیے, ہماری قبائلی روایات ہیں, لیکن کیا ایم کیو ایم کیا کچھ بھی نہیں, وہ لاہور خود آ گئے. اور باڈی لینگویج آپ نے دیکھی ہوگی. اب رہ گیا پی ٹی آئی کا مسئلہ. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ جی ان سے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جی آپ بھی اپنا, انہوں نے بھی پارٹی الیکشنز کرائے تھے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پارٹیوں کے الیکشنز کو الاؤ کیا, ماں سوائے ان کا جو الیکشن تھا اس پہ انہوں نے آبجیکشن کر کے اسے نہیں مانا اور اس کو دوبارہ الیکشنز کا کہہ دیا اور 20 ڈیز کا ٹائم دیا. 20 ڈیز کے ٹائم میں ان کو یہ ابھی جو دیا ہے اس میں ساتھ ایک شرط لگا دی. میرے خیال میں یہ آرڈر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جس میں شرط بھی لگا دی جائے
کہ جی اگر آپ الیکشن نہیں کراتے تو آپ کو شیر کا نشان نہیں ملے گا، اگر آپ الیکشن نہیں کراتے تو آپ کو تیر کا نشان نہیں ملے گا۔ بہرحال وہ بلے کے نشان کے لیے انہیں اب الیکشن کرانا پڑے گا، جو وہ غالباً کرا رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو چیئرمین ہیں، چونکہ عمران خان صاحب کو کنوکشن ہوئی ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب جو کنوکٹ تھے ان کی سپریم کورٹ نے وہ پارٹی کی صدارت بھی برقرار رہنے نہیں دی۔ کجا سپریم کورٹ نے پہلے اقامے پہ ان کو فارغ کر دیا، پھر کہا جی آپ پارٹی کی صدارت بھی نہیں کر سکتے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، سیف کھیلتے ہوئے انہوں نے اپنے پارٹی کے ایک نئے چیئرمین نامزد کر دیے ہیں۔ لیکن پارٹی کا الیکشن ہو جائے گا، لیکن الیکشن کمیشن پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی امپاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ پھر بھی بلے کا نشان نہ دے انہیں۔ ٹھیک بات ہے، کوئی آبجیکشن آ جائے گا، کوئی اعتراض آ جائے گا۔ حافظ صاحب، احسان احمد کھوکھر صاحب، یہ ساری بات کا کہ پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے بھی جو گفتگو ہو رہی ہے قانونی طور پر ہو رہی ہے، یہ تو اب تو بالکل کہ جی کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا، غلط کیا یا صحیح کیا، اور کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان پر پابندی ہے کہ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ساری صورتحال کا نقشہ کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ باقی ساری باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں اتنی۔ وہ آپ کی چونکہ شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی بھی ہے، تو یہ شعر ہے کہ میں ہر کام میں دیر کر دیتا ہوں۔ اچھا، دیر سیکھے آج اس جگہ پہنچی ہوئی ہے کہ ہر کام میں دیر کرتے ہیں، اور یہی جو کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن کا، یہ اس وقت بھی چل رہا تھا جب فارمر چیئرمین اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ یہ 2021 سے یہ چیز چل رہی ہے، اور ایک ہائی اینڈ سیٹ کا کھیل چل رہا ہے، اور وہی لیگل اسٹریٹجی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اس کے پیچھے ایک لیگل اسٹریٹجی کے اندر ایک ویکیوم ہے، وزڈم ہے، ڈینائل ہے، جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ پہلے ڈیٹیریٹ کرتی ہیں اور پھر اس لیول پہ چلی جاتی ہیں کہ جس سے جا کے ان کو ریکٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ اگر 2021 سے یہ چل رہا تھا تو آپ 2021 میں اس کو ریزالو کر دیتے، آپ اسے آگے جانے نہ دیتے۔ پھر آپ کو ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ آپ کو نوٹسز بھی کیے گئے، آپ نے کہا ہمیں جانا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ حکومت سے نکلے پھر آپ کو شو کاز نوٹسز کیے گئے۔ تو اگر ایک ایڈمنسٹریٹو کمپلائنس تھی اور وہ کمپلائنس اگر اس وقت کر لی جاتی تو آج پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کوئی ڈیزگنیٹ چیئرمین اپوائنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ نہیں آ سکتا، اور اگر یہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ 2022 میں ہو جاتا، اور اس کی بھی آپ کو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب پچھلے سال پی ایم ایل این نے بھی آپ نے کروایا، کبھی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹرنلی جو ہے وہ چیزوں کو نہیں لے کے چلتا۔ ان کے اندر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا، اس چینج کرنے کے اندر انہوں نے اپنے الیکٹرل پروسیس کو بڑا کیا، اور جب آپ اس پروسیس کے اندر بڑا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پرابلم آ گئی۔ اسی طرح آپ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں بہت پہلے کنٹرول ہو جانی تھی، اس کے اندر بھی آپ کو پرابلم نظر آئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر 137 کے اندر آپ نے کچھ چیزیں جمع کروانی ہے، اور وہاں سے اوپر آپ نے ایڈمٹ کیا کہ میں نہیں کروائی، میں نے اس چیز اور لا کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن آ جائے تو آپ کے لیے پرابلم آ جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھیے کہ وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج آپ سسپینشن کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہوا یہ ہے کہ آپ کو 3 سال کی سزا ہو گئی اس فیصلے کے بعد، اور وہ سزا جو اس کی سسپینشن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی چونکہ کوئٹل نہیں ہے اور آپ ڈسکوالیفائی۔ آپ کا مطلب وکیلوں کی بھی سستی ہے۔ سائبر کے اندر آپ نے ایک ڈیفینس لیا کہ میں نے خود لی کی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی مجاہد بریلوی صاحب، آپ کو بہت سی باتوں کے جواب دینے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے میر صاحب بہت زیادہ پینڈورا باکس کھول دیا، ایک ایشو دوسرا ایشو مجھے میں نہیں آ رہا کہاں سے اپنی آسانی کے لیے باپ اپنی آسانی کیا، میں تو آپ نے جو سکھایا پڑھایا اس میں زبان رواں ہو جاتی ہے ہماری، اور کیا کہیں۔ جی لیکن آپ مجھے اگر اسپیسیفک اگر ایک لائن پوچھے تو میں کچھ اس طرف رجوع کروں کہ میں اپنے دوستوں سے یہ جو بھی ایک ایم کیو ایم کے جو ہمارے اگر پنجابی ہونے کے پر فخر کیا کہہ رہے تھے کہ جناب ایم کیو ایم کیوں بنی، تو میسا عالمن آپ تو دور سے مجھے کوئی نہیں تھا، لیکن ہم نے ان کا فاشن فیس کیا ہے۔ ایم کیو ایم نے جتنا نقصان مہاجروں کو پہنچایا اور جو پہنچایا، یہ شاید
पंजाब और वो जो इस्लामाबाद या इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं पहुंचाया होगा। ठीक है, हमारी दो जनरेशंस को जो है इन्होंने लगा दिया उस पे टीटी पे। हमने देखा है ये 14-14 साल के बच्चे किस तरीके से हमारे सामने खड़े होकर हमारे घरवालों में हाथ डालते थे। हमने मीडिया का हाल देखा है। ये जो आप बात, ये वो दूसरी पस मंजर है। ये बलोच कौम परस्ती की वो नहीं थी। नेशनल आर्मी पार्टी जब कौम परस्ती, उसे किसी पठान को नहीं मारा था या पंजाबी को नहीं मारा था या अपनी कौम को नुकसान नहीं पहुंचाया था या नैब जो थी। इवन ये नवाज शरीफ भी है, ये जरा एमकेएम पे गुफ्तगू करते हुए हमने यहाँ पूरा 50 साल गुजारे हैं मीर साहब, और आपने भी एक दौर देखा है। जी जी बिल्कुल, ये कहना कि जी एमकेएम क्यों बनी थी, मैं कह रहा हूँ अल्ताफ हुसैन के कहने में पत्ता नहीं हिलता था। 122 पुलिस वाले मारे गए थे जनाब, 122 पुलिस वाले, पता है ये? ठीक बात है, ठीक बात। तहरीक में हुआ है ये। तो अब ये अगर आप एमकेएम पे भी अगर मीर साहब मगर ये सुने कि जनाब वो इसलिए बनी थी कि यूनिवर्सिटी में ये हुआ था, हम तो उससे गुजरे हैं जनाब। ठीक, और ये जो बापों ने जो बाप बनाई है, आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर सामने आ गई। मैं एक वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, सबकी तरफ आऊंगा और कोशिश करेंगे कि बात को कंक्लूड करें। अभी मेरे एक वक्फा और भी है, मेरे खासा वक्त है अभी, एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत फैल गई है गुफ्तगू असल में, और अमूमन हर रोज़ फैल जाती है, और मामले भी कई होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर मसले पर कुछ ना कुछ नुक्ता नज़र बयान कर दें, और उस पर कुछ अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट लोग हों तो उनकी अलग अलग से राय लेना भी अच्छा लगता है हमें। इज़हार हक साहब, आपने बहुत सी बातें की और बहुत उम्दा बातें की। इज़हार साहब लाइन पे नहीं, अच्छा जी जी, राजा अमराबाद साहब, आप अब इस वक्त क्या सारा आपको क्या नक्शा नजर आता है सारा? यानी इलेक्शन हो रहे हैं, पीटीआई के भी इलेक्शन हो रहे हैं, मुस्लिम लीग भी निकली हुई है, पीपल्स पार्टी भी निकली हुई है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इसके बारे में कुछ कहें ना आप। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, हम बीइंग ए पाकिस्तानी मुल्क के लिए देखें कि हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है। हमारा मुल्क का इशू है इकोनॉमी। इकोनॉमी को हमने स्टेबल करना है। किसने करना है? कुछ ऐसे नुमाइंदों ने करना है कि जो कि अवाम की स्ट्रेंथ लेके आएंगे, जो कि घिसे पिटे, जिसमें हमने, अगर हम अपनी इकोनॉमिक माजी का हाल देखें ना पिछली 4-5 हुकूमत का, तो हमने कोई तीर नहीं चलाए हुए। लेकिन अब उस सिचुएशन में आ गए हैं कि क्या अब इसके दो हल हैं। एक ये हल है कि जी क्या हुकूमत जो आएगी वो इस कदर मजबूत होगी कि वो ऐसी पॉलिसीज बना देगी कि जो आगे 5 साल के लिए चले और आप किसी न किसी तरीके से सरवाइव करें। हमारा सर्वाइवल भी इस वक्त मुश्किल हुआ है। नंबर 2, अगर हम कोई पीडीएम की तरीके का एक दोबारा से कोई जोड़ तोड़ करके एक ऐसा निजाम ले आते हैं कि जिसमें कोई, आपने पीडीएम का हाल देख लिया कि बिलावल साहब अभी ऑल्दो वो उस हुकूमत के हिस्सा थे, उसके साथ चल रहे थे मियां शहबाज शरीफ के साथ, लेकिन अब वो उसको टोटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बीएनपी उसका हिस्सा थी लेकिन उसको टोटली क्रिटिसाइज कर रही है। एमक्यूएम भी उसको करेगी। लेकिन क्या हम इसी नवीद का अगर एक मजीद सेटअप लाते हैं तो क्या हमारे, आपका मतलब है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप की चीज चल नहीं सकती? हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जो ऐसी नेशनल गवर्नमेंट जिसमें पीटीआई भी हो, वो पीटीआई नहीं जो अब है। बहुत आपको अब आवाम को तजर्बा कर लेने दीजिए, आवाम को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाने दीजिए। ठीक है, आपकी बिल्कुल, और वो बड़ा अच्छा फैसला करेगी। जी इज़हारुल हक साहब, आपका लाइन कट गई से सवाल मैंने आपसे, क्या अब आप सारी गुफ्तगू आपने सुनी, अब क्या कहते हैं? कोई रास्ता दिखाइए आप हमें। जी मैंने सारी गुफ्तगू नहीं सुनी क्योंकि मैं ऑफलाइन था। लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि नेशनल हुकूमत या कौमी हुकूमत वो होगी जो इलेक्शन की बुनियाद पर होगी। ठीक है। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक ब्रॉड लाइन कौमी हुकूमत बनाइए, ये वो लोग हैं जो तारे आजमाए हैं और उन्हें पता है कि इसी किस्म की जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें उनका आसानी से उनका वो चल सकता है, रास्ता उनको मिल सकता है, घर बैठ के बना ली जाती हैं। जी, और इनमें जो एक साहब हमारे दोस्त भी हैं वो जो बहुत ज्यादा इसमें सरगर्म है, वो तो जाहिर है कि वो इस किस्म का है, सिलसिला बड़ा पुराना है।
مجھے دوسری بات عرض کرنی ہے سجاد میر صاحب، جو مجھے نہیں پتا وہ آپ کے سوال سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے یا نہیں، لیکن آپ نیب کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایف آئی اے کی اور پولیس کی اور دوسرے اداروں کی موجودگی میں نیب کی ضرورت تھی؟ اور نیب جب بنی ہے 90s کے اینڈ میں، تو کیا اس سے پہلے پاکستان میں کرپشن کو روکنے کا یا کرپشن کو مانیٹر کرنے کا یا پکڑنے کا کوئی طریقہ، کوئی ادارہ نہیں تھا؟ نیب جو ہے یہ آپ کی قانون پسندی کی اور قانونی حکومت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ نے نیب کی جو پرفارمنس ہے اوور اے پیریڈ آف ایئرز ان ڈفرینٹ ایراز ڈیورنگ ڈفرینٹ گورنمنٹس اچھی طرح دیکھ لی ہے. نیب جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں آپ اتنے پیرلل ادارے بہت سے کیوں بنا رہے ہیں؟ ٹھیک بات. یہ تو ایک ایسی دلدل ہے کہ جس میں لوگ نیچے چلتے جا رہے ہیں، دھستے جا رہے ہیں اور اوپر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے، خود شاید خاقان عباس صاحب کی یہ رائے ہے. جی مجاہد بریلوی صاحب، ایک کوئک رسپانس، کیونکہ اس کے بعد ایک آخری سیگمنٹ میں مجھے لینا ہے. دیکھیں کہ میں بالکل مناسب بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے اور جو کرپشن روکنے کے لیے، میں سب سے کرپٹ ادارہ تو خود نیب ہے، اور اس کا یہ بالکل درست کریں جو کانسٹیٹیوشنل اس کو گارنٹی دی گئی ہے، فوری طور پر چیف جسٹس کو ختم کرنا چاہیے. اور نیب کے وہ افسران جنہوں نے غلط کیسز کے تحت لوگوں کو جیلوں میں رکھا، جنہوں نے ان کو سزائیں دی، اب ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کر ان سے جواب دے ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ سب کس کے کہنے پہ کیا. یہ سب پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھے، کروائے گئے تھے، اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ان لوگوں کو جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کے افسران نے یہ لوگوں کو غلط کیے. کیونکہ ہمارے یہی تو پرابلم ہو رہی ہے، ان لوگوں کو سزا ہی نہیں ملتی. ہم آپ کو پتا ہے کہ ہمارے زبان سے کچھ نکل جائے، فون آیا تھا کل سے ان کا پروگرام وہ جو ہے روک دینا یا ان کا پروگرام کاٹ دینا، جیسے ہوتا نا میر صاحب کتنی اخباروں میں ہم لوگوں نے نکالا. ہم نے تو حالانکہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا ہوتا اس طریقے سے. تو ہمارے یہاں تو تھوڑا بہت اکاؤنٹیبلٹی ہے بھی. ایک فون کال پہ ہم لکھنا اور بولنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک بات. یا کوئی یہ ادارے ہیں ہی نہیں ذمہ داری کے لیتے، اتنی بڑے بڑے لوگوں کو سزائیں دے دیتے ہیں، پارٹیوں سے نکال دیتے ہیں، جیلوں میں رکھتے ہیں. وہ اور سوری کیسے ہمیں تو امید تھی کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو کہیں تو کوئی اسٹیپ اٹھائے گا، سوائے وہ اب پتہ لو جج ایک دوسرے کے. وہ جج کہہ رہا ہے میرا ٹرائل ہو رہا ہے میر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میری کردار کشی ہو رہی ہے، بار کونسلیں کر رہی ہیں. ایک ادارہ جس سے امید تھی وہاں یہ نوبت آ گئی ہے. اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف بقول فیصلے. اچھا مجاہد صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لاسٹ سیگمنٹ ہوگا جس میں میں باٹم لائن ہی پوچھوں گا آپ کو، ون لائنر ہی پوچھوں گا کیونکہ وقت بہت ہی کم ہوتا ہے. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جناب کرام، جس طرح مجھے اندیشہ تھا بہت ہی کم وقت ہے، اس لیے میں جسے باٹم لائن یا ون لائنر ہے وہی پوچھنا چاہوں گا. ضیاء الحق صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا رہنمائی کریں گے آپ ہماری؟ جناب ایک ہی طریقہ ہے کہ فیئر اور بالکل شفاف الیکشن ہوں، اور جو بھی جیتے اس کو دے دے حکومت، اور اگر اس کی حکومت نہیں چلتی تو آپ اس کا بدلہ، اس کی ریپلیسمنٹ اگلے الیکشن میں کریں. جب تک الیکٹڈ حکومت اپنی ٹرمز پوری نہیں کرے گی، بری یا بھلی جیسی بھی ہے، آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں 2 مہینے کے بعد نئی گورنمنٹس بنتی ہیں. تو میرا تو یہی نقطۂ نظر ہے کہ صحیح الیکشن ہو اور جلد سے جلد ان کو آپ حکومت دیں. ٹھیک ہے جی. راجہ عامر عباس صاحب. جی ٹوٹلی اگرینگ ود اظہار صاحب کہ جی فری فیئر اور جس میں تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور جس میں جو شخص ایک اپنا آئینی جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، چاہے ووٹ ڈالنے کا یا سیاست کرنے کا یا الیکشن لڑنے کا، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر ایسا الیکشن ہوتا ہے تو یہ ہی ایک بہتری کی طرف حل ہے. ادروائز اور تمام فارمولے جو ہوتے ہیں وہ مزید بگاڑ بنائیں گے. ٹھیک بات. جی مجاہد بریلوی صاحب آپ کے لاسٹ ورڈز کیا ہیں؟ میں کوئی میرے خیال اضافہ نہیں کروں گا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں اور جس کا امکان نظر نہیں آ رہا، وہ تو چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ اپنی صرف بیوی سے کہہ سکتے ہیں. پہلے یہ بتائیے الیکشن ہونے بھی جا رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں ہم تو اس کے یہ کہنے سے آپ کو منع کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے ناظرین کرام، اصل خلاصہ یہ اس پوری گفتگو کا جو ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور جو لوگ بھی آئیں انہیں ذمہ داری دی جائے۔ میں اس پہ اتنا اضافہ کیے جاتا ہوں کہ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ جو حکومت بھی آئے وہ آئین کے عین مطابق چلے، انسانی حقوق کی پاسداری کرے، سول لبرٹیز کا احترام کرے، قانون سے توڑتے ہوئے بلکہ پھلانگتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھے۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اسی بات کا ڈر ہوتا نا کسی حکومت کے تحت، جسے مساق جمہوریت کہتے تھے، جو اسی بنیاد پر پیدا ہوا تھا۔ اگر کسی سے کوئی شکایت ہے تو اسی بنیاد پر ہے۔ اللہ کرے ہم ایک اچھی حکومت، صاف ستھری حکومت، صاف ستھرے الیکشن کے ذریعے پیدا کر سکیں اور اس کو ٹھیک طور پر چلا سکیں اور ہمارا ملک بھی ایک درست راستے پر آگے بڑھ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔